أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائیوں، ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ گزرا ہے. 18 ذی الحجہ کو ہمیں بہت سی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ بلایا جا سکتا ہے، نہ ہی جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہیں، بہت بڑی مثال ہیں. انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے اور ذو الحجرتین بھی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے حیا کے پیکر تھے. شرم و حیا ان کا ایک پیکر جس کی مثال پوری دنیا دیتی ہے، اور ان کی شرم و حیا کا تذکرہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں تقوی کا مطلب پتہ چلتا ہے، ہمیں پرہیزگاری کا مطلب پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غنی ہونا کیا ہوتا ہے. بہت ساری قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی، انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا، ان پر اعتراضات بھی کیے گئے، اور جو رافضی ہیں، جو غالی ہیں اور جو خارجی ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نشانہ بھی بنایا، ان کی مخالفت بھی کی، ان کے بارے میں بہت سی باتیں بھی کی. تو آج ہم کوشش کریں گے آج کے جمعہ میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو تھوڑا سمجھیں، ان کی فضیلت کو بھی سمجھیں، اور ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا کیا جواب ہے، اور ان اعتراضات میں کتنی جان باقی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے شریعت اور دین اسلام کے اصل ہیروز کو بھول جائیں گے تو پھر ہمارے پاس مثال کیا باقی رہے گی. یعنی آج ہمارے بچوں کو سلمان خان، شاہ رخ خان اور دوسرے جو ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں تو بڑی گہرائیوں سے پتہ ہے کہ فلاں کی شادی ہو گئی ہے، فلاں کی نہیں ہوئی ہے، فلاں نے اتنی فلمیں کی ہیں، فلاں نے اتنے گانے گائے ہیں. یعنی یہ چیزیں تو بچوں کے دماغ میں مسلسل بھری جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ ٹائم لے رہی ہیں ان کا. یعنی ہمارے بچے کس چیز کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ان کا زیادہ وقت انہی چیزوں میں جا رہا ہے جب انہیں گھر والے ہی نہیں بتائیں گے کہ اصل شخصیات کون ہیں،
جب انہیں بڑے ہی نہیں بتائیں گے تو وہ کہاں سے اس لائن پر چلنے لگے؟ بچے تو پھول ہوتے ہیں، بچے تو ایک بوٹی ہوتے ہیں، انہیں جس طرف موڑ دیں گے وہ اسی طرف موڑ پڑیں گے، لیکن اس ایک وقت کے بعد وہ ایک تناول درخت بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بندہ کہے کہ میں اس کو جہاں چاہوں وہاں موڑ دوں، پھر اس طرح نہیں موڑا جا سکتا۔ بچپن میں تو صرف اس کی شاخ کو موڑنا تھا، اس کو ایک رخ دینا تھا، وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا تھا، جو بچے کے دماغ میں ڈال دیتے وہ ڈل جاتا۔ اب وہ تناول درخت بن گیا، جوان ہو گیا کڑیل، اب بندہ کہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے موڑ لوں، اب موڑنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسے کاٹ کے موڑا جائے، اور اس میں کاٹ کاٹ کے جوڑ لگائے جائیں۔ یعنی یا تو پھر کوئی بات واقعی ہی دل پر اثر کر جائے اور بندہ مڑ جائے، پھر تو ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ آریاں چلانی پڑیں گی، کاٹنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ یعنی پھر اپنے آپ کو زمین میں دفن کرنا پڑے گا، اور یہ مان کر کے میں غلط ہوں اور اپنے آپ کو پھر دفنا دینا، پھر سے دوبارہ سے اگنا ہوگا، پھر کچھ بنے گا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو اسلام کے جو اصل ہیرو ہیں ان کی سیرت کے بارے میں بتلائیں، ان کی شخصیات کیا تھی، تاکہ ہمارے اندر بھی، ہماری اولادوں میں بھی وہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اسی ایمان کو پہنچیں، اسی تقوی کو پہنچنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے اصحاب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا سلسلہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف پہ جا کر ملتا ہے۔ یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں عبد مناف، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے جو پردادا ہیں وہ ایک ہی ہیں، اوپر نسل میں جا کر دونوں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا کر شجرے میں مل جاتا ہے، یعنی یہ اسی لڑی سے چلے آ رہے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے، اور اس کے 5 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے، صرف 5 سال۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اسلام میں جو پہلے 10 لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، 10 پہلے لوگ، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ان میں بھی عشرہ مبشرہ جو ہیں، یہ جو پہلے 10 لوگ ہیں، 4-5 لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی دعوت پر اسلام لائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی ایک شریف انسان تھے، ایک معزز انسان تھے، ایک حیادار انسان تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان، جو بندہ اسلام لانے سے پہلے اچھے کام کرتا تھا اور اچھا جانا جاتا تھا، وہ ایمان لانے کے بعد بھی اچھا جانا جاتا ہے۔ جیسے کچھ برائیاں ہوتی ہیں وہ بندے کے اندر نیچرلی ہوتی ہیں، وہ صرف ایمان لانے سے دور نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس سے جنگ کر کے پھر دور ہوتی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آیا تو اس کے پچھلے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بات حقیقت ہے، یہ احادیث سے واضح ہے، لیکن کیا وہ پچھلی اپنی ساری حرکتوں سے بھی باز آ جائے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔
پچھلی حرکتوں سے تب ہی باز آئے گا جب اس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لانے سے پہلے اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان نیک شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہ شرک کیا اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، یعنی وہ ان چیزوں کے قریب کبھی گئے ہی نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا کردار اتنا اچھا رہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا، یعنی ابھی اس دین اسلام نہیں لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نے پیش کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر بہترین انسان تھے، دماد رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں۔ آج لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چرچا بار بار اس لیے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ وہ کون ہیں؟ دماد رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں۔ ان کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو دوہرے دماد ہیں۔ پہلے ایک بیٹی گئی ہے رقیہ رضی اللہ عنہ، اور جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ دوہرے دماد ہیں، تو پھر ان کی فضیلت کا نام بھی نہیں لیں گے، الٹا ان پر اعتراضات سوالات یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے بڑی مظلوم شخصیت بھی ہیں، اور انہیں مظلومانہ شہید بھی کیا گیا، یعنی ان کی زندگی تو امت پر احسانات سے بھری ہوئی ہے، اور ان کے احسانات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ہیں کہ آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے احسانات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ اتنے ہی مظلوم بھی ہیں۔ جیسے کہ وہ سیانے بھی کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ خیر کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ تیرا بنتا تھا کہ تو گالی دے، تیرا بنتا تھا کہ تو گالی دے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا تجھے۔ تو جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے پھر ان کے شر سے بھی بچنا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تو کب ان کے منہ پر گالیاں آ جائیں دیر نہیں لگتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس امت پر بڑے احسانات۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ان کے دو لقب ہیں، پہلا ذو النورین اور دوسرا ذو الحجرتین، یہ کیوں ملے ہیں؟ ذو النورین کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نور ہیں، جو دو جگر کے ٹکڑے ہیں، رقیہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، دو چراغوں والا، جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چراغ ہوں۔ تو آج کم وقت وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، مجھے تو لگتا ہے مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کا کوئی مسلمان صرف تصور کر کے دیکھے کہ اس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو، وہ پھولے نہیں سمائے گا، وہ کہے گا کہ میرے سے بڑا جنتی کون ہے، کہ مجھے پسند کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام۔ اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کریں کہ ایمان لانے سے پہلے اپنی بیٹی دیں، اور جب وہ فوت ہو جائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان بھی لے آئے، اس کے فوت ہونے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی بھی اسے دے نکاح میں، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی اس وقت موجود تو میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی شدت سے خواہش تھی کہ میرا رشتہ کس سے بنا رہے؟ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میرا رشتہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنا رہے۔ اتنی محبت کی یہ انتہا۔ اور پھر فرق دیکھیں عمر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صرف 5 سال چھوٹے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتنی عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بیٹیوں کی کتنی عمر ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کتنی کم عمر ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال، یعنی آج کی یوں لگا لیں کہ جیسے ایک بوڑھا بندہ ہوتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے حضرت عثمان سے رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اگر کوئی بہترین اچھا رشتہ مل رہا ہو، بندہ ٹھیک ہو، شریف ہو، اچھی شخصیت ہو، تو پھر عمر کا اتنا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تھوڑی بہت ایج اوپر نیچے ہو، 10-15 سال، کوئی فرق نہیں دیکھنا چاہیے اگر رشتہ اچھا مل رہا ہے۔ اگر رشتہ اچھا نہیں ہے، چاہے ایج کم ہے، برابر کے بھی ہیں، بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یعنی پھر بندہ کہے گا کہ اس سے بہتر تو نہ ہی ہوتا۔ لیکن اگر اچھا رشتہ ہو جائے، چاہے عمر زیادہ ہو، زندگی کے 15 سال گزریں گے شادی کے بعد، لیکن اچھے گزریں گے، ایک معیار والے گزریں گے کہ پتہ چلے گا کسی خاندانی بندے سے واسطہ پڑا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اور بڑے فضائل ہیں۔ ایک ان کی فضیلت ہے حیا، شرم و حیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، یعنی حضرت عائشہ کے والد رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے رہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کی اندر آنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، میں ذرا اپنے کپڑوں کو درست کر کے بیٹھ جاؤں، صحیح ہو کر بیٹھ جاؤں، اپنی پنڈلی کو بھی ڈھک لوں۔ جب محفل ہو چکی تینوں یاروں کے ساتھ، 4 یار ایک جگہ بیٹھ گئے، محفل مکمل ہو گئی، چلے گئے۔ اب گھر میں موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اسی حال میں بیٹھے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے آپ اسی حال میں بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا، کپڑا بھی صحیح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا، بڑا ہی پیارا جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی عزت آسمانوں پر بھی ہے، فرشتوں میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو بات جب عثمان رضی اللہ عنہ کی آتی ہے تو ذکر یہ ہوتا ہے کہ وہ حیا والا ہے، شرم و حیا کے پیکر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھا محسوس نہیں کرتا کہ ایسے بندے کے سامنے میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کر بیٹھ گئے۔
اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں اسی حال میں بیٹھا رہتا اور عثمان رضی اللہ عنہ آ جاتے تو انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی تھی، وہ شرم کے مارے واپس چلے جاتے، کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ مجھ سے بات ہی نہ کر پاتے اور چپ کر کے واپس ہو جاتے۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی بیعت لی، جسے کہا جاتا ہے بیعت رضوان والے۔ اب یہ بیعت رضوان والے سب صحابہ مشہور ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان سب کو جنت کی بشارت ملی۔ اب یہ سمجھیے کہ انہیں جنت کی بشارت ملی کیوں ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند کیوں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کو لے کر گئے مکہ کی طرف، اور جیسا کہ آپ نے یہ تفصیلی واقعہ سنا تھا جب صلح حدیبیہ کا بیان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کو لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کے طور پر بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انہی کے خاندان سے ہیں، بنو امیہ سے، لہٰذا یہ ان سے بات بھی کر لیں گے اور وہ لوگ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہم 1400 جو لوگ آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ عمرہ کرنا، عمرے کی نیت سے آئے، جانور بھی ساتھ لائے تھے۔ یہ وہ عمرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے جانور بھی ساتھ لائے، اتنا سفر کر کے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گئے ایک مکہ والوں سے، تو مکہ والوں نے ادھر ہی روک لیا اور کہا آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقیوں کو اجازت نہیں ملے گی، اور انہیں ادھر ہی روک لیا۔ اب کیا وجہ بنی کہ وقت تھوڑا زیادہ گزر گیا اور ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو مکہ کے قریب ہی 1400 صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈال کر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو سب کو حکم دیا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، یا تو ہم خود مر جائیں گے یا ان سب کو مار دیں گے۔ اس ہاتھ پہ اس نام کی بیعت کرو کہ آج بدلہ لیا جائے گا، یا یہ ہمیں مار دیں گے یا ہم انہیں مار دیں گے۔ اپنی جان کی بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ ہم عثمان کے لیے جان لے بھی لیں گے، جان دے بھی دیں گے۔ جب یہ بیعت ہو رہی تھی، 1400 صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی، جسے کہا جاتا ہے بیعت رضوان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بیعت کی فضیلت کا پتہ چلا، اللہ رب العالمین نے اس بیعت کے بارے میں قرآن میں آیات نازل کی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جنہوں نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو بھی ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کے دل بڑے ہی پاک صاف تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے۔ ایسے بندوں سے اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو یہاں ہے نہیں، کیونکہ انہی کے نام پر تو بیعت ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ
ان 1400 صحابہ سب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ میرا سیدھا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ صحابہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو بخش دیا، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی بھی ہو گیا۔ اللہ نے اس جگہ کا تذکرہ بھی کیا، اس درخت کا تذکرہ بھی کیا، اس کے نیچے کی جانے والی بیعت کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر ان صحابہ کے دلوں میں جو کیفیت تھی اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتایا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کی نیتوں سے بھی اللہ کہتا ہے میں واقف ہوں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر سکون نازل کر دیا، سکینت نازل کر دی، اللہ راضی ہو گیا ان سب سے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ انہیں قریب کی فتح عطا کرے گا۔ اللہ نے پھر فتح عطا کی تھی، فتح مکہ۔ تو یہ ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیعت رضوان میں عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اس وقت بھی کیا جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی کیا اعتراض کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے۔ اب ان بدبختوں کو اتنا نہیں پتا کہ بیعت ہی جس کے نام پر ہوئی تھی وہ کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی جن کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی، جن کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی، وہ وہاں کیسے موجود ہو سکتے؟ اور دوسری بات، اگر اس اعتراض کو مان بھی لیا جائے یا عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے بیعت رضوان کے موقع پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرا دایاں ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کروں رضی اللہ عنہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریف بندے کو کسی دور میں بھی بخشا نہیں جاتا، وہ چاہے سونے کے نوالے بھی کھلا دے، جنہوں نے اعتراض کرنا ہے، انگلی اٹھانی ہے، باتیں بنانی ہے، وہ باز نہیں آئیں گے۔ یعنی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو نہیں بخشا، پیچھے کون ہے جو اس سے بڑا کوئی ہو جسے بخش دیا جائے؟ لوگ نہیں بخشتے، اللہ بخش دیتا ہے، بندے نہیں بخشتے، بندوں اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب کے سب لوگ مال خرچ کرو، کیونکہ روم کے ساتھ جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی، تو اس میں اتنا ہی مال کی ضرورت بھی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر ڈال دی، 1000 دینار۔ اور اگر سونے کے سکے لگائے جائیں تو یہ آج کی 19 کروڑ سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے۔ 1000 سونے کے سکے آج کی 19 کروڑ سے بھی زیادہ رقم، جو ایک وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان سکوں کو یوں اچھالتے اور مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ انتظام ہو گیا جنگ کا، مال کا انتظام ہو گیا، اور جس نے کیا وہ کون ہے؟ عثمان غنی رضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے عثمان، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، اتنا مال خرچ کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اے عثمان، آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے اللہ تیری پکڑ
نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی بخشش کہ آزاد ہے، جو بھی کرے اللہ نہیں پکڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی بشارت۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی جو 10 صحابہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ایک ہی مجلس میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ 10 جنتی صحابہ میں تیسرے نمبر پر جن کا نام ہے وہ کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب ہمیں بھی اپنے آپ کو تولنا چاہیے آج کے وقت میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیے آج یہ شخصیات نمونہ کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی کسی فلم کے ہیرو سے امپریس ہے، کوئی کسی سوشل میڈیا کے کریکٹر سے امپریس ہو گیا، کوئی کسی کے جیسا بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ اس جیسا کیوں نہیں بننا چاہتے جن کے بارے میں فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں رب خود کہے کہ میں اس سے راضی ہے، مجھ سے راضی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ ایسی شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ یہ ہیں ہمارے آئیڈیل، چھوڑ دیں زمانے کو۔ اگر اللہ راضی ہے باقی سب ناراض بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ کو سیرت پڑھ کر پتہ چلے گا کہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، لوگوں کو آپ خوش کر ہی نہیں سکتے، خوش کر بھی دیں گے کچھ وقت کے لیے خوش ہوں گے پھر جائیں گے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ راضی ہونا چاہیے، وہی مقصود ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بھی توسیع کا حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، جتنی آج پوری مسجد نبوی ہے نا، جتنی بڑی، اتنا ہی مدینہ تھا، پورا مدینہ اتنا ہی تھا جتنی آج پوری مسجد نبوی ہے۔ یہ آج تو بہت بڑی ہو چکی ہے، یہ پورا مدینہ بس اتنا تھا جو مدینہ شمار ہوتا تھا نبی کا شہر۔ اس وقت جب شروع ہوئی تو اس وقت تو یہ چھوٹی سی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی توسیع کے لیے جگہ لے کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیر نہیں کی، فوراً مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ایک زمین کا بہت بڑا حصہ لے کر دے دیا۔ اب وہ حصہ آج تک بھی کیا خیال ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے نیکی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جتنے لوگ اس وقت سے آج تک 1450 سال ہونے والے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن پڑھا ہوگا، اس کا کچھ حصہ کس کو ملا ہوگا؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بڑے احسانات ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے اس امت میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین لے کر دے دی۔ پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا میٹھے پانی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے مال خرچ کر کے اور کچھ روایات کے مطابق 70,000 دینار اس یہودی کو دے کر وہ پانی سارا فری کروا دیا کہ میٹھے پانی سے سب لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ تو 70,000 دینار آج کے کروڑوں اربوں بنتے ہیں، جو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی محفل میں خرچ کر کے جنت کی بشارت لے لی۔
ہم لوگ جسے غنی سمجھتے ہیں وہ مالدار ہوتا ہے، یعنی جو مالدار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ وہ بندہ غنی نہیں ہوتا جو مالدار ہوتا ہے، وہ بندہ غنی نہیں ہوتا جو پیسے والا ہے۔ غنی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہے غنی، کہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں اور بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، وہ غنی ہے۔ مال تو اللہ نے بہت لوگوں کو دیا، کفار کو بھی دیا، مشرکین کو بھی دیا، اللہ نے انہیں بھی مال دیا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ غنی نہیں ہے۔ غنی وہ ہے جسے اللہ مال دے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مال کا مل جانا اور بات ہے، اس کا استعمال کرنا اور بات ہے۔ قیامت کے دن اس لیے یہ دو سوال الگ ہیں۔ مال کہاں سے کمایا یہ بات الگ ہے، اور کہاں خرچ کیا یہ بات الگ ہے۔ تو کما تو لیا، آ بھی گیا، مال بھی آ چکا، لیکن اب غنی تب ہوگا جب اس کا خرچ کرنے کا طریقہ دیکھا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے مال کو نہیں روکا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنا جنگ کے بھی فرمایا کہ عثمان بدری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ پر بھی نہیں گئے، بدر کی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ غزوہ بدر سے جس شخصیت نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روکا تھا وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بارے میں واضح صحیح احادیث آتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو جانا چاہ رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جو تیرے نکاح میں ہے رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا خیال رکھو، وہ بیمار تھی بہت زیادہ۔ پھر آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر بھی صبر نہیں آ رہا کہ میں بھی کسی طرح چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پیچھے رہ کر اپنی بیوی کا خیال رکھ، تو یہاں خیال رکھے گا پھر بھی تو بدری ہے، مال غنیمت میں بھی تیرا حصہ ہے، جنگ میں بھی تیرا حصہ ہے، ثواب میں بھی، نیکی میں بھی تیرا حصہ ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ پیچھے رہ کر اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ اب اندازہ لگا لیں وہ کتنی بیمار تھی، اور جو لوگ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی نازل کرے، وہ بہت بڑے لعنتی ہیں۔ کہ جس دن غزوہ بدر ہوئی ہے، ایک طرف غزوہ بدر کی فتح کا یوں کہہ لے جشن ہے کہ مسلمانوں کو پہلی فتح حاصل ہوئی، اور اسی دن عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھول جو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی وہ انتقال کر گئی، فوت ہو گئی، رقیہ رضی اللہ عنہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں جنگ سے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت بھی ہو چکی تھی اور ان کو دفنا بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کا ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کا ایک ہی جمعے میں تذکرہ کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ان کی زندگی کے بڑے واقعات ہیں، 70 سال سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد دنیا نے ان سے وفا نہیں کی۔ یہ بات حقیقت ہے، واضح ہے کہ دنیا کے لوگوں نے ان سے بڑی بے وفائیاں کی، بڑا انہیں تنگ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ایک جگہ قرآن کو جمع کیا، اس کی 7 قرات اور اس کا مصحف بنایا۔ آج تک مصحف عثمانی موجود ہے میوزیم میں، آپ جائیں گے سعودی عرب میں بھی، وہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن
آج بھی موجود ہے، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور اسی کی نقلیں پوری دنیا میں شائع ہوتی ہیں، اسی سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن سے اتنی محبت کرنے والے تھے، کچھ روایات کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کی رات کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن، اور اتنی محبت کرنے والے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، تقریباً 300 لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، اپنے ہی لوگ تھے، بلوائی جو باغی ہو گئے تھے، انہوں نے گھیر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھت پر کھڑے ہو کر، واضح حدیث آتی ہے، ان سے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کیا کہا تھا؟ کیا اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ میں نے تمہیں پانی کا کنواں لے کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو کہا کہ آج تم مجھ تک ہی صاف پانی نہیں پہنچنے دے رہے، میرے ہی گھر میں نہیں میٹھا پانی میں کھارا پانی، کڑوا پانی پی رہا ہوں۔ پھر کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی تھی کہ اگر میں مسجد نبی کی زمین کو توسیع کرتا ہوں؟ کہا ہاں، ہم گواہ ہیں اس بات پہ، آپ کو بشارت ملی تھی۔ تو کہا اب تم مجھے ہی مسجد میں نہیں جانے دے رہے۔ مسجد نبی میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں تھی جانے کہ اگر انہیں باہر نکلے تو شہید کر دیا جائے۔ کہا اب تم مجھے اسی مسجد میں نہیں جانے دے رہے جس کی توسیع کے لیے میں نے جگہ دی۔ اب ایک ہی گھر کے اندر بند ہو کر رہ گئے، وہیں محاصرہ کر لیا گیا، پانی سے بھی تنگ کیا گیا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی پروٹیکشن کی، بڑی کوشش کی۔ اصل بات یہ تھی، میں بات کو بہت ہی مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو تفصیلی باتیں ہیں ساری۔ یہاں بات یہ آتی ہے کہ یہ اس وقت امیر المومنین تھے، 12 سال خلیفہ رہے ہیں، ایک اشارے پر چاہتے تو یہ 300 بندہ کیا 3000 بندہ بھی اڑ جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی خلافت تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اگر ایک اشارہ دے دیتے نا کسی بھی ایک صحابی کو، جاؤ لے آؤ لشکر اڑا کے رکھ دو ان سب کو، دیر نہیں لگنی۔ وجہ کیا تھی، ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ انتہائی نرم دل شخصیت تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انتہائی تقوی والے، پرہیزگاری والے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی بھی ایک کلمہ گو کا خون بہے، یعنی میرا خون بہ جائے، میری جان چلی جائے، میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو، کم سے کم میری زندگی میں میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں مارا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن کہاں پلے پڑنے میں، فتنہ پھیل چکا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے زہر پھیل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت غلط باتیں مشہور ہو گئی تھی، یعنی وہ شخصیت جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، جس شخصیت نے کتنا ہی اربوں خربوں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور جن کے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھول بھی گئے، اس شخصیت کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا ہے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی آیات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا۔ یہ وہ مظلوم شخصیت ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس سے بات مزید کچھ واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دستک دینے والے نے دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا جو ساتھ موجود تھے کہ جاؤ اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو ان صحابی نے جا کر دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ پھر دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آیا ہے اسے بھی جنت کی بشارت ہے۔
اب جو آئے تھے وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کنویں کی دیواریں نکلی ہوتی ہیں نا باہر کی طرف، اس کی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا اور اپنی بائیں جانب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا۔ پھر دستک ہوئی دروازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آیا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ان تکلیفوں، ان پریشانیوں اور اس ظلم کے ساتھ جو اس پر ہوگا۔ پھر اس صحابی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جنت کی بشارت ہے، لیکن ان تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو آپ کو پہنچنے والی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ ختم ہو گئی، یعنی دائیں جانب کون آ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں جانب آ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بالکل اپنے سامنے بٹھا دیا، کنویں کی منڈیر پر سامنے بٹھا دیا۔ جو راوی حدیث ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو یار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دفن ہوں گے۔ اور آج آپ جا کر قبریں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں پہلوؤں میں ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بالکل سیدھ میں، جنت البقیع میں بالکل برابر میں سامنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اکلوتی قبر موجود ہے۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فتنوں کا بڑے صبر سے سامنا کیا، تقوی کو اختیار کیا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ اپنی نیکی کرتے چلے جاؤ، دنیا کے نتیجوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے چلے جاؤ، ان سے بدلے کی توقع نہ رکھو، لوگوں کے لیے خرچ کرو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ ہمیں اس کا نتیجہ بھی دیں گے۔ نتیجہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، بدلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں سب قربانیاں دینے کے بعد بھی، سب کوششیں کرنے کے بعد بھی، سب مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی گالیاں سننی پڑے، ظلم کیا جائے یا گردن ہی اڑا دی جائے، مار دیا جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ آزمائش ہے، یہاں کچھ نہیں پتا کیا ہوگا۔ لیکن نیکی اس لیے کرنی نہیں ہے کہ لوگ راضی ہوں، نیکی اس لیے کرتے چلے جانا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آج کے جو فتنے ہیں سوشل میڈیا کے یا دیگر عورتوں کے فتنے یا مال کے فتنے، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح غنی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔